معروف یوٹیوبر سٹرانگ عظما انتقال کر گئیں، ان کا جنازہ شام میں ادا کیا جائے گا۔ کون سے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ ان کی لاش نشتر ہاسپٹل سے ملی ہے۔ یہ تھے وہ الفاظ جنہوں نے عظما کے والدین کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ ڈینگی بخار کی وجہ سے عظما صاحبہ ہسپتال میں داخل تھیں، لیکن کچھ یوٹیوبرز نے ان کو مردہ تو قرار دے دیا، لیکن ان کے والدین کس کرب سے گزرے، ان افواہوں کی وجہ سے سنیے۔ میرے ابو ادھر ہی آفس میں تھے اسکول کے، تو وہ کام کر رہے تھے، تو جب کہ ان کو پتہ چلا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، وہ گر گئے۔ وہ آفس میں گر گئے، گھر فون کیا، میری امی آپ کو پتہ ہے شوگر کی اور بی پی کی پیشنٹ ہے، وہ بھی گر گئیں، میرے بچے پریشان ہو گئے، مجھے کچھ پتہ نہیں کیونکہ میں تو بے ہوش تھی۔ تو پورا سوشل میڈیا بھر گیا، جنازہ کب ہے، ڈیڈ باڈی کون سے ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے، قبرستان میں کون سے میں قبر بنائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ عظما صاحبہ جو کہ الحمدللہ اور اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ زندہ ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں اور گفتگو بھی کریں گی، لیکن سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں کہ شاید عظما صاحبہ انتقال کر گئی ہیں، اور یقین جانیے ان جھوٹی خبروں نے ان کے والد صاحب کو اور ان کی والدہ کو اتنی ٹھیس پہنچائی ہے۔ بیمار تھیں، ان کو ڈینگی بخار تھا، لیکن اس بیماری کے دوران کیا ہوا، کیا چلتا رہا۔ عظما صاحبہ میں حیران خود کہ میری آپ سے بات جمعے کو میں دبئی گیا ہوں اور میسج میں نے کیا تو شاید رپلائی نہ آیا، تو مجھے لگا شاید ایسی بیزی ہوں، مصروف ہوں گی، لیکن بعد میں یوٹیوب پہ کھولو تو عظما صاحبہ انتقال کر گئی، جنازہ اتنے بجے، یہاں دفن کیا جائے گا، یہ مسجد ہے۔ کیا چل رہا تھا، کیا ہوا تھا؟ حارث بھائی، مجھے لگتا ہے اس دنیا میں بیمار ہونے کا حق بھی نہیں ہے کسی کو۔ اگر آپ کا تھوڑا سا نام ہے نا، تو اگر آپ بیمار بھی ہوتے ہیں تو پھر اس کا بہت بڑا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بالکل، مجھے ڈینگی بخار ہو گیا اور تقریباً آج 14 دن اس بات کو گزر گئے، اور میں گھر میں مجھے ڈرپس وغیرہ لگا رہے تھے۔ آپ کو پتا میری بھابھی نرس ہیں، ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، بھائی بھی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ میری حالت زیادہ بگڑ گئی تو مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا، تو مجھے نہیں ہوش کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے ایک ہفتہ بالکل نہیں پتہ مجھے ڈرپس لگ رہی ہیں، میں کون سے ہاسپٹل میں ہوں، کہاں ہوں، میری طبیعت کیسی ہے، مجھے کسی بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اسی دوران ہی وہاں پہ ڈاکٹر بھی کچھ مجھے پہچاننا شروع ہو گئے، اور ان کو پتہ تھا کہ میں اس طرح سوشل ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہوں اور میرا چینل ہے اس طرح، تو مجھے پہچان لیا۔ وہاں پہ کسی بندے نے جا کے خفیہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی، جبکہ میں بالکل دوپٹہ بھی نہیں ہے میرے سر پہ اور میں ایسے پڑی ہوئی ہوں وہاں پہ بیڈ کے اوپر، تو وہ ویڈیو بنا رہا تھا، میری کسی گارڈ کو مل کے اس نے پیسے دیے اور ویڈیو بنا رہا تھا۔ تو پھر ڈاکٹروں نے پہچانا ہے کہ یہ آپ ویڈیو کون ہوتے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، ہوش نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اس بندے کو پکڑا اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر خبریں لگنی شروع ہو گئی کہ سٹرانگ عظما کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے ابو ادھر ہی آفس میں تھے اسکول کے، تو وہ کام کر رہے تھے، تو جب کہ ان کو پتہ چلا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، وہ گر گئے۔ وہ آفس میں گر گئے، گھر فون کیا، میری امی آپ کو پتہ ہے شوگر کی اور بی پی کی پیشنٹ ہے، وہ بھی گر گئیں، میرے بچے پریشان ہو گئے، مجھے کچھ پتہ نہیں کیونکہ میں تو بے ہوش تھی۔ تو پورا سوشل میڈیا بھر گیا، جنازہ کب ہے، ڈیڈ باڈی کون سے ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے، قبرستان میں کون سے میں قبر بنائی گئی ہے۔ تو مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے، کل مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہوئیں۔ پہلے تو مجھے صرف ذرا سا تھم نیل دکھایا گیا تھا پرسوں، پھر میرے بھائی نے اور میرے بیٹے نے کوئی ویڈیو بنائی کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، میری ماما تو زندہ ہے۔ پھر میرے بیٹے نے کہیں ویڈیو بنا کے ڈالی کہ میری ماما زندہ ہے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ وہ سامنے آئے خود۔ کل پھر میں ہمت کر کے، بولا بھی نہیں میرے سے بھی جا، اور ابھی بھی سچویشن یہ ہے کہ نہیں بولا صحت بڑی کمزور ہو گئی ہے، ان کا ویٹ ہے وہ بنی کہ، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک کوئی پتہ نہیں اتنا ویٹ ہے، کہیں 40 kg کے راؤنڈ اباؤٹ ان کا ویٹ ہے۔ اور دعا کریں آپ بھی کہ، کیونکہ بیمار تو یہ آلریڈی ایک تھیں، وہ ایک ان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، لیکن یہ تو ڈینگی کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ پلیٹس کم ہو گئے، ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑ گیا، لیکن وہاں سے جو حالات بنے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اب یہ کوئی ایک آدھا دن ہوا ہے کہ ذرا یہ اسٹیبل ہوئی ہیں۔ تو کیا ہوا تھا 10-12 دن کے دوران، کیا کیفیت تھی؟ آپ کو ہوش تھی کہ بھائی باہر تو میری موت کی خبریں چل رہی ہیں؟ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے بالکل کچھ پتہ نہیں، میرے پلیٹلیٹس صرف 25 رہ گئے تھے، اور مجھے اس بات کا بھی نہیں بتایا گیا۔ کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں جہاں مجھے ڈرپ نہیں لگی، اور ECG کی مشین انہوں نے پاس کر دی، بی پی پریشر سب، یعنی کہ ڈاکٹر الرٹ ہو گئے تھے۔ 4 دن مجھے ہوش نہیں آئی، 4 دن میں نے بے ہوشی کے عالم میں گزارے ہیں۔ اس سے پہلے میں اتنا تھی کہ مجھے پتا تھا میرے پاس میرے گھر والے کوئی آتے ہیں جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔
تو یہ لوگوں نے خبریں لگائیں اور میرے والد صاحب گر گئے، اللہ نہ کرے ان کو اٹیک ہو جاتا، کچھ ہو جاتا، میری والدہ کو کچھ ہو جاتا، میرے بچوں کو کون ذمہ دار تھا؟ تو مجھے اتنا افسوس ہوا ہے کہ آپ چند ویوز لینے کے لیے، یعنی کہ آپ چینل ایک نیو بنا کے اور آپ ایک بندے کا نام یوز کر کے بنا کسی تصدیق کے، شرم آتی ہے آپ لوگوں کو کہ شرم بغیر کیے آپ لوگ بغیر تصدیق کے ایک بندے کی موت واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کا، اور اس کو ڈیڈ باڈی بتا رہے ہیں اور جنازہ بتا رہے ہیں کہ جنازہ باقاعدہ لکھا گیا تھا ہم نیل کے جنازہ کتنے بجے، ڈیڈ باڈی کس ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں ڈینگی ہوا ہے، مجھے بڑا سویئر ہوا ہے، میری 10 دن وامٹنگ نہیں رکی بالکل بھی۔ اس کے بعد پھر جب مجھے ہوش آیا تو میرے پلیٹلیٹس جو تھے وہ 25 سے، پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر 25 یہ اپنی بچے گی۔ کیا لگتا ہے عظمیٰ صاحبہ اپنے دشمن تو نہیں بن گئے ہوئے، کیا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ لوگوں کو میرے کام پسند نہیں آئے، جیسا وہ تونسا والا میں نے بہت بڑا پروجیکٹ کیا ہے، میں وہاں پہ جانا تھا، میں نے اس کا یعنی کہ افتتاح کرنے واٹر پلانٹ کا، وہ جو پائپ لائن ڈالی اس کا، اس کے بعد جو دوسرے تھے یہ گھر بنا کے دیے ان کی چابیاں دینے، تو پھر میرے بھائی دونوں بیچارے میرا ویٹ کر کر کے وہاں سے آ گئے۔ لوگوں نا دھمکیاں تو مجھے آ رہی تھیں کہ انہوں نے کہا ہم نے اس کی انتڑیاں نکال دینی ہیں، اس کو مار دینا ہے، اس کا قتل کر دینا ہے، اس کا سر ملے گا کراچی سے، اس کا دڑ ملے گا لاہور سے، یہ وہ۔ لیکن اس حد تک لوگ گر جائیں گے کہ خفیہ آ کے میری وہاں پہ ہاسپٹل میں گارڈ کے ساتھ مل کے ویڈیو بنائیں گے، پھر ایک سنسنی پھیلائیں گے کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس کے پیچھے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لوگ نیکی کے کاموں کو پسند نہیں کرتے۔ تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر لوگوں کے لیے راستے بنا رہی ہوں، لوگوں کو ایک وسیلہ بن رہی ہوں کاروبار کے لیے، تو پھر بھی اگر یہ ہوتا تو پھر کیا سوچ آتی کہ میں کیا کروں؟ پھر میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میرا تو دل اتنا اکتا گیا کہ میں نے کہا کہ میں نے کچھ کرنا ہی نہیں۔ میں تو شروع سے جب سے پیدا ہوئی، میرے ابو کہتے چھوٹی سی تھی جب سے یہ یعنی کہ بلائی کے کام کرتی تھی، گاؤں میں اپنے بڑا خیال رکھتی تھی بچوں کا، لوگوں کا، بزرگوں کا، آتے جاتے، یعنی کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا آپ کے اندر بائی برتھ ہوتی ہیں۔ میرے دادا جی تھے، میرے پردادا جی، وہ دونوں یہ کام کرتے تھے، اس کے بعد میں کرتی ہوں یہ کام، یعنی کہ میرے بھائی، میرے والد صاحب ادھر اتنا نہیں آئے تھے ہیومن رائٹس کے لیے، لوگوں کی آواز بڑھنا، لوگوں کے لیے کام کرنا، لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھنا۔ تو میں نے، آپ یہ دیکھ لیں کہ 2.25 سال ہو گئے ہیں، دسمبر میں 2 سال ہو جانے، 2 سالوں میں میرے پاس کچھ بھی نہیں، صرف یہ جو تن پہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ، نہ میرے پاس کوئی پراپرٹی ہے، نہ میرے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ میرے پاس کوئی بنگلہ ہے، نہ کوئی گھر آپ نے میرا دیکھا ہوا، وہ 1 مرلے کا آپ نے آگے بلکہ کوریج بھی کی، اس کے بعد لوگ کہہ رہے تھے یہ لائف سٹائل ہے، ہم نے تو سوچا کہ آپ کے پاس بڑی گاڑیاں ہوں گی یہ۔ تو لوگوں کی امانتیں ایک سنبھالتا ہے اگر بندہ، اگر اللہ نے ایک بندہ ایماندار ہے تو آپ اس کو بے ایمان کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اگر کسی کے پیسے آتے ہیں 10,000، اس میں سے 8,000 غائب کر جاؤں، 2,000 پہ لگا دوں جیسے دنیا کرتی، ابھی تک دے لیں آپ، میسیج چل رہا ہے جی سلاب زدگان کے لیے 10 روپے آپ فلاں لکھ کے فنڈ کریں، ان مصیبت میں پھنسے لوگوں کو نکال لیں گے۔ آپ یقین مانیے ابھی تک گورنمنٹ لیول پہ کسی بندے نے کوئی کسی علاقے سے آواز نہیں آئی کہ کوئی ایک دیوار بھی بنا کے دی ہے۔ ہمارے وہاں پہ 17 گھر تیار ہو چکے ہیں، چابیاں مل گئی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، واٹر فلٹر پلانٹ، لوگ پانی بھرنے آ رہے ہیں، بچے پانی بھر رہے ہیں وہاں پہ آ کے، پانی پی رہے ہیں لوگ، صاف ستھرا جو بھی ہے۔ اور دوسرا جو کیا اسے کہتے ہیں، پائپ لائن جو ٹوٹی تھی وہ بھی ریپیئر ہو گئی۔ پھر ادھر آپ یقین مانیے اب میں بیمار ہوئی نا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ میں جو ہے وہ کئی دنیا روئی ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ چولہے بند ہو گئے، عظمیٰ کی وجہ سے ہماری میڈیسن بند ہو گئی۔ میں نے کہا کسی کا کچھ نہیں ہوتا، میں نے پھر جو میری سیلری آئی ہوئی تھی بڑی ہمت کر کے اپنے ابو سے کہا، سب کو میرے ابو نے بلا کے، میں ہاسپٹل میں تھی تو میں تھوڑی سی ہوش آئی تو میں نے میسیج ریکارڈ کرایا اپنے بھائی کو کہ ابو کو جا کے نا فلاں کو اتنے، فلاں کو اتنے، فلاں کو اتنے، اس سب کی جو منتھلی وہ دیں، زندگی موت کا پتہ نہیں، اس مہینے تو ان کو جائیں۔ شکر الحمدللہ لوگوں کا احسان مند ہوں میں کہ لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی، اور کسی ماں بہن بھائی کی دعا مجھے لگی، اور اللہ نے، ابھی میری سانسیں باقی ہیں، جب تک آپ کی سانسیں اور رزق باقی ہے نا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بیماری آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، شفا بھی من جانب اللہ ہی دیتا ہے، لیکن مجھے لوگوں سے یہ گلہ رہے گا کہ آپ لوگوں نے یہ جو ویڈیوز لگائی ہیں اس سے میرے والدین کو اور میرے دل کو بہت بڑی ٹھیس پہنچی۔ بالکل عظمیٰ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے، میری گزارش ان لوگوں سے ہے کہ یوٹیوب آپ کے پاس ایک وہ پلیٹ فارم ہے، بجائے سنسنی پھیلانے کے، بجائے ایسی خبریں دینے کے کہ
کسی کا گھر کا بڑا فرد پیارا اس صدمے سے ہی اللہ نہ کرے کہ اس کی موت واقع ہو جائے، اچھا والا ٹھیک ہو، اور جس شخص کی آپ خبر دے رہے ہیں انتقال کی وہ بھی ٹھیک ہو، اور جس شخص کو دے رہے ہیں وہ اس خبر کو، جھوٹی خبر کو سن کے اس کو کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اول تو ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے دعائیں کی عظمیٰ صاحبہ کے لیے. چند لوگوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہوتا ہے کہ ان چند لوگوں کی وجہ سے عظمیٰ صاحبہ کو یہ نقصان یہ پہنچا، اس صورت میں کہ ٹھیک تھیں، لائک زندہ تھیں، لیکن موت کی خبریں پھیلا کے ان کے گھر والوں کو، ان کی فیملی کو نقصان پہنچایا گیا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.